حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو ہماری 31ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. بڑی خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے لیے آسان کیا. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں, اسے آگے بھیجیں, خود سنیں جس طرح سے بھی, یا ہمیں اپنے ای میلز بھیجیں تاکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ آپ کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھیجتا رہے. آج کی گفتگو جو ہے وہ فقہ کے اندر جن کو چوتھا امام تسلیم کیا گیا ہے, امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان پہ گفتگو ہے. پیدائش آپ کی ربیع الاول کے اندر ہے 164 ہجری میں, وصال آپ کا 12 ربیع الاول کے اندر ہے 241 ہجری میں. ٹوٹل آپ نے اس زمین کے اوپر 77 سال 77 ایئرز زندگی پائی. میں امام احمد بن حنبل کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ شوافع کا ذکر کرنے کے بعد ذکر کر رہا تھا انہی کا, تو امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ بھی شافعی بھی ہیں. وہ کس طرح؟ یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں, ان کے قدردانوں میں, میزبانوں میں اور شاگردوں میں یہ شامل ہیں, اور امام بھی ہیں. اس لیے میں نے شوافع کے ذکر کے اندر امام کا ذکر جو ہے وہ شروع کر دیا. انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. مکہ کے اندر سیکھا ہے, بغداد کے اندر سیکھا ہے, بہت عزت کرتے تھے ان کی. جب وہ بغداد تشریف لاتے تھے اکثر کوئی بھی ان کی محفل کو کم ہی یہ مس کرتے تھے. ویسے میں نے تو طے کر رکھا تھا کہ ائمہ کا ذکر سب سے آخر میں کروں گا. پہلے میں ان لوگوں کا ذکر کروں جنہیں لوگ اولیاء اور صوفیاء پکارتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان ائمہ کا مقام کیا ہوگا تصوف کے اندر اور ولایت کے اندر, کہ جن کے یہ اولیاء اور صوفیاء پیروکار ہیں. اس لیے میں نے کہا ہر غوث, ہر قطب, ہر ولی, ہر اوتاد کسی نہ کسی چاروں اماموں میں سے کسی کا وہ پیروکار ضرور ہے. اب آپ بتائیں کہ امام احمد بن محمد بن حنبل کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے پیروکار غوث سے اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ بتائیں کہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے پیروکار حضرت جنید بغدادی ہیں, امام جزوری ہیں, امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ مجھے بتائیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے پیروکار ابو الحسن شاذلی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ہی بتائیں کیا مقام ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جن کے پیروکار داتا گنج بخش اجمیری ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, قطب الدین بختیار کاکی ہیں, مجدد الفسانی ہیں, خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں, جن کے مرید یعنی پیروکار ہیں جن کے فقہ کے اندر. ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن وجہ یہ بنی کہ انڈیا سے ہمیں ایک ای میل آیا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ضرور کیجیے. تو میں نے پھر سوچا کہ چلیے ائمہ کا ذکر بھی جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو آج چونکہ شوافع کا ذکر تھا اس لیے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر. چوتھے فقہ کے اندر ان کو فقہ کا امام تسلیم کیا گیا چوتھے نمبر کے اندر. آپ کا پورا نام احمد, اصل نام آپ کا احمد ہے, محمد آپ کے والد گرامی کا نام ہے, حنبل آپ کے دادا کا نام ہے, احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال الشیبانی اشعری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے نام کے اندر زیادہ تر ہم جب بولتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. معلوم ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل, احمد حنبل کے بیٹے. جب یہ حنبل کے بیٹے نہیں ہیں, یہ محمد کے بیٹے ہیں. ان کے والد کا نام محمد ہے, محمد بیٹے ہیں حنبل کے, حنبل ان کے دادا کا نام ہے. تو جب ان کے دادا کا نام ہے تو پھر احمد بن محمد کیوں نہیں کہتے, احمد بن حنبل کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ سن لیجیے. ناموں کے اندر یہ ہوتا ہے عرب میں کہ جو شجرہ نسب کے اندر جو کوئی مشہور ہوتا ہے اس کا نام لے لیتے ہیں. اب جیسے امام شافعی, اب یہ جو شافعی ہیں یہ گرینڈ فادر ان کے ابا کا نام ہے شافعی, وہاں کا نام امام شافعی نے اختیار کر لیا. تو اسی طرح امام احمد جو ہیں ان کے دادا کا نام حنبل ہے, وہ گورنر تھے, مشہور تھے, ان کا نام امام احمد نے اختیار کر لیا. اور یہ طریقہ بھی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ میں ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ انا نبی ولا کذب, انا ابن عبد المطلب, کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضور عبد المطلب کے بیٹے تو نہیں ہیں, حضور کے ابا کا نام تو عبداللہ ہے, عبد المطلب تو دادا ہے, لیکن چونکہ عبد المطلب سردار تھے تو آپ نے خود کو متعارف کروایا ان سے, تو باپ کا باپ بھی تو باپ ہی کرتا ہے نا. اب آپ سمجھ کے ہوں گے. تو امام احمد بن محمد بن حنبل ہے, لیکن دادا چونکہ زیادہ مشہور تھے اس لیے امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ اصل میں حنبل ہے, اصل جو ہے ہا نون با لام ہے, لیکن لا یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو وہ نون میم بن جاتی ہے. تو اس کو لکھتے تو نون ہے, پڑھتے میم ہے. ہن بل ہے لیکن ہم بل پڑھیں گے. آپ شیبانی بھی آپ کے نام کے ساتھ نام آتا ہے, شیبانی. یہ شیبانی جو ہے یہاں نسبت کی ہے, شیبان بنو شیبان اصل میں یہ قبیلہ ہے عرب کا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ آباد کیا تھا, عراق کا شہر, تو وہاں آپ نے کچھ قبائل بھیجے تھے. تو یہ جو بنو شیبان تھے نا, یہ انہوں نے جا کے بصرہ کو آباد کیا تھا, وہاں کے صحراؤں میں, وہاں جا کر یہ رہے تھے.
تو بصرہ میں حضرت عمر کے دور کے اندر حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان آ گیا تھا، حضرت عمر کے دور کے اندر بصرہ میں ہی. تو وہ بنو شیبان تھا، اس کی وجہ سے آپ کو شیبانی بھی کہا جاتا ہے. تو آپ کے آباء و اجداد بصرہ کے اندر آئیے. بصرہ آج بھی بڑا مشہور ہے، عراق کا بڑا مشہور شہر ہے. یہ کویت اور ایران کے قریب ہے بالکل. 2007 کے مطابق اس کی آبادی جو ہے وہ 9,52,441 ہے. اس سے آبادی سے پاپولیشن سے اندازہ لگا لیجیے. اور یہ بغداد کے بعد عراق کا سب سے بڑا شہر ہے. آپ کے دادا حنبل یہ سرکس کے گورنر رہے ہیں اموی دور حکومت کے اندر. تو کہتے ہیں کہ بصرہ سے یہ آپ کے دادا، آپ کے بڑے، یہ خراسان، پھر مرو، پھر بغداد، اس طریقے سے یہ ہجرت دوبارہ ہجرت پھر کی. پہلے تو بصرہ آ گیا خاندان، پھر سرکس، خراسان میں بھی یہ رہے، مرو، پھر اس کے بعد بغداد میں آخر میں یہ آ کر امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. آپ کے جو والد گرامی محمد ہیں یہ خراسان میں فوج کے اندر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. خراسان کے اندر آپ کے والد گرامی کا 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کچھ روز پہلے یا کچھ روز بعد. اب یہ جو خراسان میں آپ کے والد گرامی تھے، یہاں سے اختلاف ہو گیا جائے پیدائش کے اندر کہ امام احمد بن حنبل کی جائے پیدائش کون سی ہے، یہاں اختلاف ہو گیا. لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ آپ کے والد گرامی خراسان میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے آرمی کے اندر. اب عرب کے جتنے لوگ ہیں وہ یہ فورس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو بغداد میں ہی پیدا کیا جائے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل خراسان کے اندر پیدا ہوئے. خراسان میں آپ کے چاہنے والے بھی بڑے تھے، خراسان کے اندر آپ کی فقہ بھی مشہور ہوئی، خراسان کے اندر ہی آپ کے فتاوا مشہور ہوئے. تو کچھ چکر تھا خراسان کے ساتھ، کچھ چکر تھا. تو اب میں جب تحقیق کرتا ہوں تو اگر یہ کہا جائے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کی ولادت سے کچھ روز پہلے ان کے والد گرامی جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، تو پھر تو وہ خراسان کے اندر تھے. تو کچھ روز پہلے وفات پائی تو پھر تو خراسان کے اندر ہی پیدا ہوئے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ روز بعد وفات پائی تو اب یہ ہے کہ اتنی جلدی یہ یہاں کیوں آ گئے؟ وہ تو خراسان میں ان کی ڈیوٹی تھی، وہ چھوڑ کر ڈیوٹی بغداد میں تو نہیں آئیں گے کیونکہ بوڑھے تو ہے نہیں ہیں، 30 سال کے ینگ ہیں، تو خراسان میں ڈیوٹی ہی تو کر رہے ہیں. تو اب یہ جھگڑا کہ وہ بغداد میں ہوئے یا خراسان کے اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ جگہ کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. اب ایک بچہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ مدینہ میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، فرق تو پڑے گا. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جگہ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ جہاں پیدا ہو جائیں ان کی ولادت کی وجہ سے وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے. ہاں، تو اس لیے امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہیں کہ وہ جہاں پیدا ہوں گے وہ جگہ ہی افضل ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں فکر کرنے کی ضرورت کوئی خاص نہیں ہے. وہ خود عربی ہیں تو اب کیوں جہاں مرضی پیدا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کے والد گرامی کا جب انتقال ہو گیا خراسان کے اندر، آپ 30 سال کی عمر ہے، تو آپ کی والدہ پھر وہاں سے آپ کو بصرہ لے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ بصرہ میں رشتہ دار رہتے تھے، تو عراق میں واپس لے آئیں. عراق میں آپ تشریف لائیں، وہاں رہے، پھر وہاں سے بغداد میں آ گئے. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ابتدا میں، اب چونکہ غربت ہے والد گرامی کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے کہ ابتدا میں جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھا. قرآن مجید حفظ کرنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، لیکن بہت سلو سپیڈ دیکھتا ہوں میں جب میں کتب پڑھتا ہوں. تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنے کے اندر سپیڈ جو ہے وہ شروع کے 15 سال کے اندر تقریباً بند ہے. اس کی اب وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، معاشی حالت جو ہے وہ بہت انتہائی کمزور ہے. کیوں؟ والد گرامی جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں پیچھے، وہ کپڑا بننے کا ایک کارخانہ ہے اور چند دکانیں ہیں. ان ساروں کا کرایہ ملا کر ٹوٹل 17 درہم آتا ہے. ایک دکان کا کرایہ 3 درہم آتا ہے، اور وہ بھی لوگ کبھی دکان کا کرایہ دیتے ہیں، کبھی کرایہ نہیں دیتے. یہ آپ کی معاشی حالت ہے. اب ایسی حالت کے اندر اتنا لمبا سفر کرنا، سفر کے اخراجات، فیسیں، 15 سال تک تو ویسے ہی بند رہے. 15 سال کے بعد پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے کتابت شروع کر دی. کتابت جب شروع کی، بہت خوش نویس تھے، بہت خوبصورت لکھتے تھے. اور ویسے بھی پرانے زمانے کے جتنے بھی آئمہ ہیں، علماء ہیں، وہ سب سے پہلے لکھنا سیکھتے تھے، ساتھ ساتھ لکھنا بھی سیکھتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اس دور کے اندر جو پڑھا جاتا تھا وہ لکھا بھی جاتا تھا. تو اگر لکھائی جو ہے وہ بری ہوگی تو پھر وہ ان کی کتابیں، کتب جو ہیں وہ یہ لکھیں گے کیسے؟ تو خوش نویس بھی اچھے لکھنے والے کاتب زبردست ہوتے تھے. آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی پرانے. لیکن آج کے دور میں کیا ہوا کہ اب کمپیوٹر آ گیا ہے، ہاتھ سے پینسل قلم سب چیزیں چھین لی، اب کمپیوٹر آ گئے. اب آپ کو وہ لکھائی کی وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. انتہائی گندی لکھائی جو ہے وہ ہوتی. لیکن میں نے جب پڑھا ہے تو دن کے اندر اسکول کے اندر بھی تختی لکھوائی جاتی، لیکن اب وہ تختی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو آپ نے لکھنا سیکھا، حفظ کرنا، حفظ کیا. اس کے بعد اب آپ جو ہیں سب سے پہلے آپ نے فقہ کی طرف توجہ دی. فقہ کے لیے آپ سب سے پہلے جن کے پاس گئے، وہی کوئی فقہ کا اور بادشاہ کون ہوگا، استاد کون ہوگا؟
امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. ان کے علاوہ فقہ کا دروازہ کون کھولے گا؟ فقہ کے بادشاہ ہیں یہ. تو حنبلی بھی جو ہیں وہ فقہ کے اندر اگر شاگرد ہیں تو امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ نے پھر جا کر امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو شاگرد رشید ہیں، جو جانشین اصلی جانشین ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کے، ان سے جا کے فقہ سیکھی. تو فقہ سیکھنے کے بعد امام وکیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتب جو ہے وہ زبانی یاد کیا. جب آپ نے فقہ پڑھ لی اس کے بعد آپ حدیث کی جانب توجہ دی. آپ نے حدیث کی جانب، اور اس کا آپ کو شوق بھی بڑا تھا. فقہ کا آپ کو اتنا شوق نہیں تھا، سیکھتے تھے، سیکھا آپ نے ایک علم کے طور پر سیکھا. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ شوق حدیث کی طرف. اب آپ فقہ سیکھنے کے بعد، تو فقہ سیکھنے کے لیے کیوں گئے؟ اس لیے کہ فقہ اور اصول فقہ بہت ضروری ہوتے ہیں احادیث سے مسئلے کو نکالنے کے لیے. اگر آپ کو احادیث یاد ہیں لیکن آپ کو اصول فقہ نہیں آتے، آپ کو فقہ نہیں آتی، تو فائدہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کی دکان کے اندر تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ ان سے دوائی کس طرح بنانا ہے، یا دوائیاں پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ کون سی کس مرض کے لیے. تو آپ لوگوں نے اگر مسائل کو اخذ کرنا ہے تو فقہ اور اصول فقہ کو پڑھنا ضروری. اسی لیے شوافع، حنابلہ، ایون کے موالک مالکی کی جمع ہے، موالک جو ہیں، شوافع جو ہیں اور حنابلہ جو ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ فقہ کے اندر محتاج ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر کوئی تعصب کرے تو الگ بات ہے، لیکن اگر حقیقت تو تسلیم کرنا پڑے گی. تو یہ فقہ سیکھنے کے بعد اب حدیث مبارکہ سیکھنا شروع کیا. سب سے پہلے آپ روانہ ہوئے حدیث سیکھنے کے لیے بصرہ روانہ ہو گئے، بغداد سے بصرہ. 186 ہجری میں حدیث یاد کرنا آپ نے شروع کی. 3 لاکھ حدیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے یاد کر لی. 3 لاکھ حدیث یاد کر لی. 194 ہجری میں آپ نے بصرہ ہی میں السعید القطان سے بھی علم آپ نے سیکھا. بصرہ کے بعد آپ حجاز کی جانب بھی آپ گئے ہیں. حجاز میں آپ نے 191 سے 194 تک جو ہے وہ قیام کیا ہے. 4 سال آپ نے قیام کیا. وہاں حجاز کے اندر بھی آپ نے حدیث اور فقہ سیکھی ہے دونوں. وہیں آپ کی ملاقات جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلے ہوئی تھی. 4 سال آپ اس کے بعد پھر بصرہ واپس آ گئے. 197 ہجری میں واسطہ سے دوبارہ حجاز گیا. مسجد خیف میں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے جب آپ کی صلاحیت کو دیکھا تو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی. یہ 197 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو گویا کہ آپ حجاز کے اندر بارہا گئے ہیں اور طویل قیام کیا آپ نے حجاز کے اندر اور حدیث سیکھنے کے لیے. امام یزید بن ہارون سے بھی آپ نے سیکھا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، جب انہوں نے مناقب لکھے ہیں، ابن جوزی کا یہ کہنا ہے کہ 414 اساتذہ سے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا ہے. لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مناقب لکھے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 280 اساتذہ سے آپ نے سیکھا ہے. آپ کے اساتذہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جن سے آپ نے خاص طور پر ناسخ منسوخ یہ علم جو ہے وہ آپ نے ان سے سیکھا. آدمی جب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے آدمی کو مشکلات تو آتی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب بھی کبھی علم سیکھنے کے لیے نکلے، یورپ اور امریکہ کے لوگ ادب کو بھول گئے ہیں. یہ تو نہ ٹیچر کی عزت کرتے ہیں نہ ٹولز آف نالج کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کسی کے پاس علم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، علم صرف اسی قوم کے پاس ہے جو اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ حدیث سیکھنے کے لیے چلے، روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ امام یحییٰ معین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. دونوں کے دونوں چلے کہ حدیث جو ہے وہ سیکھیں گے. لیکن حدیث سیکھنا کہاں سے تھی؟ یمن جا کے مقام صنعاء میں امام عبدالرزاق یمنی سے سیکھنی تھی. تو بغداد سے نیت کر کے چلے تھے کہ یمن میں جا کے صنعاء میں ہم وہاں جا کے حدیث سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہا کہ چلو حج کرتے چلتے ہیں. یوں کر کے پھر چلیں گے، وہاں سے روانہ ہوں گے. 1 ماہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو طواف کر رہے تھے کہ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نظر پڑ گئے. جب وہ دکھے تو بڑے خوش ہوئے، چلو یار 1 ماہ کا سفر کم ہو گیا. 1 ماہ کا سفر کم ہوا. تو امام یحییٰ کہنے لگے کہ حضور ہمیں آپ سے حدیث سیکھنا ہے، اگر یہاں ٹائم دے دیں تو آپ نے فرمایا کل آ جائیے گا. تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ان سے ٹائم کیوں لیا؟ ہم نیت کر کے آئے تھے کہ ان کے در پر جائیں گے، ہم نیت کر کے آئے تھے کہ ان کے پاس جائیں گے، تو آپ نے یہاں وقت کیوں لیا؟ دیکھو میں نیت کر کے آیا تھا کہ استادوں کے در پہ جاؤں گا تو میں وہیں جا کے سیکھوں گا، میں اسے بےدبی سمجھتا ہوں، ایک تو میرا ثواب کم ہوگا. تو آپ باقاعدہ مقام صنعاء گئے، یمن میں گئے، وہاں جا کر امام عبدالرزاق سے رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیث سیکھی. اس کے بعد پھر آپ واپس بغداد میں آئے. اتنا طویل سفر کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور پاؤں کی حالت دیکھ کر آپ نے یہ سوچ لیا کہ شاید آپ دوبارہ میں سفر نہیں کر پاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. پھر اس کے بعد پھر آپ ہمس میں چلے گئے. آپ نے جید علماء سے علم سیکھا. اساتذہ کے ناموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاگرد کتنا عظیم ہے کہ جس کے استاد اتنے عظیم ہیں کہ جن کی زیارت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوگا. تو اگر یہ ان کے پاس قیام انہوں نے کیا ہے تو پھر اندازہ لگائیے
قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالرزاق یمنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حاسم بن ابی حازم، یہ ان کے بہت بڑے استاد ہیں. 16 سال سے لے کے 20 سال تک انہی سے سیکھتے رہے ہیں حدیث مبارکہ، انہی سے حدیث مبارکہ سیکھے. اسی دوران عبد الرحمن بن مہدی سے بھی حدیث مبارکہ سنی، عمیر بن عبداللہ بن خالد سے بھی حدیث مبارکہ سیکھی، ابو بکر بن ایاس سے بھی حدیث مبارکہ سیکھی. لیکن حافظ حسن ان کے پہلے اساتذہ میں سے، یہ بخارا کے رہنے والے تھے. ان کے والد گرامی حجاج بن یوسف کے شیف تھے. تو باپ یہی چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ شیف باورچی بنے. ان کو مچھلی پکانے کے کئی طریقے آتے تھے، لیکن آپ کو شوق تھا کہ میں حدیث سیکھوں. اور آگے حدیث سیکھی اور دیکھیے وقت کے فقہ کے چوتھے امام کے پہلے استاد بنے. اس لیے علم جو ہے وہ انسان کو بلندی عطا فرما دیتا. اس دور کے لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ باورچی کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، نہیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس صلاحیت کتنی ہے. اور آج کل دیکھ لو ہم لوگ ان ائمہ کے ماننے والے ہیں اور ہم لوگوں کی ذاتوں پہ لگے رہتے ہیں. وہ خوبیوں کو دیکھا کرتے تھے، اور وہی قوم ترقی کرتی ہے جو خوبیوں کو دیکھتی ہے. جس میں زیادہ خوبی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے. ورنہ انسان کی پیدائش میں اور انسان کی موت کی آخری جگہ میں کوئی کسی میں فرق نہیں ہے، خواہ وہ بہت بڑا ہے یا وہ بہت چھوٹا ہے. 15 سال سے لے کے 40 سال تک، یعنی 179 ہجری سے لے کر 204 ہجری تک علم ہی حاصل کرتے ہیں. اور آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کو بڑے بڑے علماء نے فتویٰ کی سند دے دی. اب آپ نے بغداد میں تدریس کا سلسلہ شروع کر دی. 40 سال کی 40 سال علم تو بہت لوگ حاصل کرتے ہیں. آپ کو بڑے نظر آئیں گے تو مدرسے سے جب طلباء نکلتے ہیں کتنا علم ہوتا ہے ان کے پاس، کتنا علم ہوتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ علم عمل میں آیا کہ نہیں آیا. اگر وہ پڑھا ہوا علم عمل میں آ جائے تو پھر تو آدمی نے علم پڑھا ہے. اب اگر ان اللہ مع الصابرین پڑھنے کے بعد صبر ہی نہیں آیا، آمن باللہ پڑھنے کے بعد، یؤمنون بالغیب پڑھنے کے بعد، آمن رسول پڑھنے کے بعد، اطیع اللہ و اطیع الرسول پڑھنے کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پڑھنے کے بعد، دوسروں کی غیبت نہ کرو پڑھنے کے بعد، یہ چیزیں پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی اندر ہیں تو وہ عام لوگوں کی طرح ہی ہے وہ مولوی بھی. تو علم جب آدمی پڑھ لے تو اس کو عمل میں آنا ضروری، اس لیے تصوف میں جانا پڑتا ہے. تو تمام ائمہ کرام وقت کے بہترین صوفی تھے، زبردست صوفی تھے، تصوف کے ماہر تھے. جس طرح وہ فقہ میں ماہر ہیں اسی طرح وہ تصوف میں بھی ماہر تھے. اب امام احمد بن حنبل 40 سال جب پڑھ چکے تو اب آپ نے شادی کی، 2 بیویاں آپ کی اور 1 لونڈی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 بچے عطا کیے جن میں سے 2 بیٹے. اور آپ کی جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو آپ یہی کہتے مبارک انبیاء زیادہ تر بیٹیوں کے ہی بات. 2 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے، ایک عبداللہ بن احمد اور دوسرا صالح بن احمد. یا بڑا بیٹا آپ کا عبداللہ بن احمد جو ہے یہ اصفہان کے جج رہے، وہاں جج لگے. یہ علاقہ تہران کے ساؤتھ میں ہے، 340 کلومیٹر دور ہے، تقریباً 16 لاکھ آبادی ہے اس کی. ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ اصفہان. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گزر بسر دیکھ لیجیے، کتنی 2 بیوی ہیں، 1 لونڈی، 9 بچے آپ کے. اب گزر بسر کیسے ہوتی ہے، معاشی کیا طریقہ ہے آپ کا. تصوف اب دیکھیے تصوف، ہم علماء کو مولویوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صوفی ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے گزر بسر، میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک کارخانہ کپڑا بننے کا چھوڑ کے گئے تھے اور چند دکانیں تھیں. ان دکانوں کا ٹوٹل ملا کر کرایہ جو آتا تھا وہ 17 درہم تھا. اب 17 درہم کے اندر اتنی فیملی کو پالنا آسان ہے. اور سن لیجیے کرایہ کا کیا عالم ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کی کینچی جو ہے وہ پانی میں گر گئی، گہرے پانی میں گر گئی. کینچی کو تلاش کرنے لگے، آپ کو مل گئی. تو آپ کا دکاندار جو دکان پہ رہتا تھا کرایہ دار، وہ آیا، کہنے لگا میں تلاش کر دیتا ہوں. وہ نیچے اتر گیا، کینچی کو لے کر آ گیا. آپ نے فرمایا بھائی تم کتنے ماہ کا کرایہ تم نے نہیں دیا؟ بولا جی 3 ماہ ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے اچھا چل جا، تو نے مجھے کینچی ڈھونڈ کے دی، میں نے تجھے 3 ماہ کا کرایہ معاف کیا. لو، پہلے ملتا ہی 3 درہم ہے کرایہ، تو کتنا بنا 9 درہم، تو وہ بھی معاف کر دیا. تو آپ خود سوچئے کہ ٹوٹل 17 آتے ہیں درہم، 17 20 لگا لیجیے، تو اب خرچہ کیسے چلے گا. اب اور دوسری بات آپ کو تواریخ کی کتب میں ملیں گی، آپ کی سیرت میں یہ ملے گی کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ رہا ہے اور اصول رہا ہے. آپ نے نہ تو کسی شہزادے سے، نہ کسی امیر سے، نہ فقہا، کسی سے، بادشاہوں سے، خلیفہ سے، ایون کہ آپ نے اپنے دوستوں سے بھی کبھی تحفہ قبول نہیں کیا. یہ آپ کی احتیاط تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آپ کی احتیاط تھی. کسی کا بھی تحفہ آپ قبول نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا، اب مجبوراً آپ کو مزدوری کرنی پڑتی تھی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے. اب خود سوچو یار 40 سال کے وہ ہیں، اب مزدوری کرنے کے لیے نکلتے کہ بچوں کو روٹی بچوں کو دینی ہے. مزدوری کرتے، جتنا ایک دن کا خرچہ ہوتا کما کے لا کے دے دیتے، اس کے بعد پھر مصروف ہو جاتے پڑھانے میں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ مزدوری ملتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی کام مل جاتا مزدوری کا کر لیتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو کام مل ہی نہیں رہا، کام نہیں ملا تو پھر معلوم ہے کیا کرتے. دور دراز جگہوں میں جب فصل پک جاتی تو وہ جو مالک ہوتے تھے وہ کچھ چھوڑ جاتے تھے غریبوں کے لیے اور کچھ گرا پڑا چھوڑ جاتے تھے. تو آپ ان سے پوچھتے کیا میں یہ اٹھا لوں؟ وہ اجازت دیتے ہاں یہ ہماری ملکیت ہے، آپ اٹھا سکتے ہو. تو امام احمد بن حنبل اپنے بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہاں سے اٹھا کے لاتے. ان سے بڑا صوفی کون ہوگا یار.
گھر کا خرچہ چلانا. اور بادشاہ ہزاروں دینار دیتے لیکن قبول نہیں کرتے آپ. کیوں؟ کہ جب ان کا قبول کریں گے تو پھر یہ اپنی بات منوائیں. عبادت آپ کے بڑے صاحبزادہ یہ کہتے ہیں عبادت اللہ اکبر جل شان. یہ اصفہان کے قاضی کہتے ہیں کہ میرے ابا 300 رکعات جو پڑھا کرتے تھے جب آپ کی عمر اب 40 کے بعد 70 سے پہلے 300 رکعات پڑھا کرتے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کتابوں کے اندر پرانی کتابوں میں لکھا جاتا تو اس کا نقطہ زیرو جو ہوتا تھا ایسے کر کے ڈال دیتے تھے. تو ایسے جب ڈلتا تھا کہیں سیاہی گر جاتی تو ڈیجٹ کے بعد جو زیرو ہوتا ہے نا وہاں بڑی پرابلم پڑتی ہے. 100 ہے تو 1000 کبھی بن جاتا ہے, 3 ہے تو کبھی 3000 بن جاتا ہے, 300 ہے تو 3000 بن جاتا ہے. 300 رکعات جو ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے نفل کی. اور پھر جب آپ کی عمر 70 سال ہوگی تو آپ نے ان کو 100 کر دیا. 5 حج آپ نے پیدل کیے, یہ عبادت کا اندازہ لگائی. 3 پیدل ہیں 2 سواری کے اوپر, 5 حج آپ نے ٹوٹل کیے. آپ عشاء کی نماز کے بعد سوتے, درمیان رات جاگتے اور پھر نوافل ادا کرتے. یہ آپ کا سلسلہ بعد میں تھا 70 کے بعد. پہلے آپ تقریباً عبادت میں بھی لگے رہتے اور پڑھتے بھی رہتے. روزہ سوموار کو روزہ رکھتے, جمعرات کو روزہ رکھتے, 13 14 15 ہر مہینے کی چاند کی تاریخ جو اس پہ روزہ رکھتے. یہ لازمی تھے آپ کے روزے. اور روزہ افطار کرتے تو آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے ابا سوکھی روٹی ہوتی مرتبان میں ڈال دیتے, مرتبان میں جب ڈالتے تو اوپر سے پانی ڈال دیتے, پانی ڈالتے وہ سوکھی روٹی تھوڑی سی گیلی ہو جاتی, گیلی ہونے کے بعد اس کو نکال کے سرکے کے ساتھ کھا لیتے یا نمک کے ساتھ کھاتے. یار کتابوں والے کیوں فرق کرتے ہیں علماء میں اور صوفیاء میں؟ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے بڑا صوفی کون ہوگا یار؟ تو سرکے کے ساتھ یا نمک کے ساتھ اس روٹی کو کھا لے. اور اساتذہ کا ادب انتہا درجے کا. اگر اساتذہ کا ادب نہیں ہے تو علم نہیں آتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بغداد میں شریف لاتے آپ ان کے سامنے دوزانوں بیٹھے رہتے, اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو آپ ان کے خچر کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے. یہ ادب کم کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور کے اندر تو پتہ نہیں امام احمد بن حنبل کے پیروکار کیا سوچتے ہیں اسے, لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے امام کی اس سنت کو تو دیکھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 حضور کے منہ مبارک تھے. 3 جب کبھی آپ بیمار ہوتے ان منہ مبارک کو لے کے پانی میں ڈبو کے پانی پی جاتے, اللہ کو شفا عطا فرماتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابیات کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. اور پھر آپ ان کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے. جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے یہ کہا کہ دیکھو میری وصیت یہ ہے, 2 منہ مبارک ایک میری آنکھ پہ رکھ دینا اور ایک ہی آنکھ پہ رکھ دینا, اور ایک منہ مبارک میرا منہ کھول کے میری زبان کے اوپر رکھ دینا, اور وہ تینوں منہ مبارک میرے ساتھ جائیں گے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ادب ہے تصوف. اور امام احمد بن حنبل اللہ اکبر جل شانہ عالم با عمل ہوگا تو صوفی ضرور ہوگا. یہ بات یاد رکھیے, کیونکہ تصوف یہی ہے, علم پر عمل کرنا, یہی تصوف ہے. تصوف نام ہے شریعت کی پیروی کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے پیروکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں وہ صوفی نہ ہوں؟ امام شافعی جو خود اوتاد کے مرتبے پر ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن محمد بن حنبل سے بڑھ کر کوئی متقی, پاسا, فقیہ اور محدث نہیں دیکھا. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء سے بہت پیار کرتے تھے. آپ کے دور کے اندر جو مشہور صوفی ہیں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کی بڑی عزت کرتے. اور سب سے زیادہ محبت آپ کی بشر حافی سے تھی. آپ اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے بیٹے جاؤ ان کی محفل میں بیٹھا کرو. اللہ اکبر جل شانہ. بشر حافی نے فرمایا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فقہ اور تصوف کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ دنیا سے خالص سونے کی طرح گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شناسائی تو آپ کی 187 ہجری سے تھی. تب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 23 سال. پھر یہ سلسلہ جاری رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ امام احمد, ان کو پتا تو تھا آپ کے معاشی حالات کیا ہیں اور گزر بسر کیسے ہوتی ہے آپ کی. آپ کو معلوم ہوا کہ یہ یمن جا رہے ہیں عبدالرزاق بن حمام سے حدیث پڑھنے کے لیے, اور پیسے ان کے پاس ہیں نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو یمن کا قاضی لگوا دیا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو قاضی لگے نا, خرچہ جو ہے وہ ملتا رہے گا, تو اس سے حدیث بھی سنتے رہیں گے, علم بھی پڑھ لیں گے اور پاکٹ منی چلتی رہے گی. آپ کو جب یہ کہا امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ میں آپ کو یمن کا قاضی لگوا دیتا ہوں, انہوں نے کہا مجھے نہیں لگنا. آپ نے سمجھا شاید میری وجہ سے کہہ رہے ہیں, تو آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے کہلوایا کہ آپ کو وہاں کا قاضی لگا دیتے, آپ پڑھتے بھی رہیے گا اور قضا بھی, جج بھی رہیے گا, فیصلے کرتے رہیے گا. جب دوسری مرتبہ یہ بات آپ تک پہنچی تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا ابو عبداللہ سنو, غور سے سنو, اب آئندہ اگر فورس کیا کہ میں وہاں کا قاضی لگ جاؤں تو سنو میں زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گا. اللہ اکبر. امام شافعی سمجھے. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا نام ویسے تو فقہ کے چوتھے امام
میں شمار کیا جاتا ہے 4 اماموں میں چوتھے نمبر پر. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ فقیہ نہیں تھے, آپ محدث تھے, کیونکہ آپ نے زیادہ تر حدیث کو جمع کرنے میں لگایا اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر فقہ کو عروج نہیں دیا. یہ ان کا موقف ہے. ان لوگوں کے اندر ابن جریر طبری اختلاف الفقہاء کے اندر امام احمد کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ محدث ہیں, فقیہ ہے ہی نہیں. ایسے بہت سے رائٹر ہیں کہ جنہوں نے فقہاء کا تذکرہ کیا, فقہی مسائل کو بیان کیا, لیکن امام احمد بن حنبل کا ذکر نہیں کیا. اسی طرح قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں فقہاء کا تذکرہ کیا, لیکن آپ کا تذکرہ نہیں کیا. احسن التقاسیم کے اندر تذکرہ ہے دوسروں کا, لیکن آپ کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں محدث شمار کیا, فقیہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ فقہ کو جب دیکھتے ہیں تو کسی کو تو امام اعظم, امام شافعی اور امام مالک کے تناظر میں, ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں. تو اگر ویسے دیکھا جائے تو واقعی ان کا کام تھوڑا سا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. ان کی طرح فقہ پہ انہوں نے کام نہیں کیا. یہ تو ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا. ظاہری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ حدیث کو نکالتے تھے, حدیث پڑھ کر سنا دیتے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو مسلمان کیسے ہوگا, کیا لگے نماز پڑھ کے؟ تو آپ نے کہا جب وہ کافر ہو گیا تو کافر کی نماز تو صحیح ہوتی نہیں ہے. تو چپ ہو گیا. تو آپ صرف حدیث پڑھ دیتے تھے, اس کے ظاہری معنی لیتے تھے, آگے نہیں جاتے تھے. یا صحابہ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بیان کر دیتے تھے. بہرحال ایسا آپ کی لائف کے اندر ہوا کہ آپ نے فقہی مسئلہ بیان کیا, کسی نے آ کر پوچھا تو آپ نے انکار کر دیا یا اسے رجوع کر لیا. آپ بس حدیث کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے تھے. یہ میں نے بہت پڑھنے کے بعد, کوئی 400 صفحات پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں. تو اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو پھر آپ بہت سی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت جو ہے دوران تعلیم ہی دے دی تھی. لوگ آپ کو جانتے تھے, جہاں آپ جاتے آپ کی علم کا شعرہ تھا. 3 لاکھ حدیث آپ کو زبانی آتی. آپ نے بغداد میں جب تدریس شروع کی تو چاروں طرف سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے. جگہ کم پڑ گئی تو جامع مسجد کے اندر آپ نے تدریس شروع کر دی. آپ پڑھایا کرتے تھے. آپ کے حلقے کے اندر ہزاروں کی تعداد ہو گئی. 500 تو صرف اس کے اندر وہ لوگ تھے کہ جو دوات لے کر بیٹھتے تھے. اور یہ بڑی بات ہوتی تھی. یہ جو دوات لے کر بیٹھتے تھے یہ پکے شاگرد ہوتے تھے. ویسے تو اجازت ہوتی تھی کہ سننے والے بھی آ جاتے تھے, ویسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جاتے تھے, لیکن جس کے پاس قلم اور دوات ہوتی تھی وہ یہ سمجھا جاتا ہے یہ پکا اس مدرسے کا حلقے کا شاگرد ہے. تو 500 وہ تھے جو حدیث بیٹھ کر لکھا کرتے. اور آپ 2 کلاسیں لگایا کرتے تھے امام احمد بن حنبل. ایک کلاس گھر کے اندر لگتی تھی. اس کے اندر وہ ہوتے تھے جو دور دراز سے خاص شاگرد ہیں, جن میں آپ کے بیٹا ہیں بڑا اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے اور جو ہیں وہ خاص جو شاگرد ہوتے تھے جن کو سارا پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری کلاس جو لگتی تھی وہ جامع مسجد کے اندر لگتی تھی, اور وہ کلاس آپ عصر کے بعد لگایا کرتے تھے. اس کے اندر شاگردوں کو بھی اجازت ہوتی, عوام بھی آتی تھی, عام لوگ جو ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہوتے تھے. تو اس کے اندر آپ حدیث بیان کیا کرتے تھے. جو مسائل برننگ کوسچنز ہوتے تھے جس کا لوگوں کے جیسے کتاب الایمان آپ پاس رکھتے تھے, اشربہ, اس طرح کے مسائل جو بھی چل رہے ہوتے تھے وہ آپ ساتھ لے جاتے. پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے آپ دیکھ کر پڑھاتے تھے, زبانی نہیں پڑھاتے تھے. حدیث کی آپ املا کرواتے تھے, لیکن کسی کو جب بھی لکھواتے تو آپ کتاب سامنے کھول لیتے. جتنا آپ نے پڑھا تھا کہیں سے وہ سب کا سب آپ لکھتے جاتے تھے, لیکن آپ کے پاس وہ سب موجود تھا. جب آپ پڑھانے لگتے تو اس کو سامنے رکھ لیتے. اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں حدیث بیان کرنے لگوں تو کوئی لفظ نہ ہو تو میں ڈال دوں, کوئی ہو تو میں نہ ڈال پاؤں, سامنے. اور شاگردوں کو بھی یہ حکم تھا, آرڈر تھا کہ تم بھی جب بیان کرو گے تو سنو, تم بھی جب بیان کرو گے تو تمہیں بھی دیکھ کر بیان کرنا ہے. یہ ایک خاص چیز تھی. اسی لیے امام علی المدینی وہ جب پڑھانے لگے, آپ کے بہت بڑے شاگرد ہیں, تو کہا کرتے تھے میرے سردار امام احمد نے فرمایا کہ دیکھ کر حدیث جو ہے وہ بیان کرو. اور یہ خاص طور پر آپ کے حلقہ کے اندر یہ حکم تھا کہ کوئی میری حدیث کے ساتھ فتویٰ نہ لکھے. یہ جو چیزیں ہیں نا, اس لیے لوگوں نے آپ کو فقیہ شمار نہیں کیا. کوئی فتویٰ نہیں لکھا. ہاں فتویٰ دیتے تھے لیکن حدیث کے ساتھ کوئی لکھے نہیں. حدیث صرف حدیث لکھو. اللہ اکبر جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں باقاعدہ تبلیغ شروع کی. ویسے تو اچھی باتیں تو آپ بتاتے رہتے تھے, لیکن باقاعدہ آپ نے 40 سال تو یہی اس سنت پر بھی عمل کیا. امام کب کے 3 لاکھ حدیثوں کو یاد کر چکے تھے, کب کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو چکی تھی, لیکن جب 40 سال کے ہوئے تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تدریس کو شروع کیا. حدیث پر حتی المکان کوشش کرتے کہ حدیث پر عمل ہو. میں اٹھوں نا حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے پچنے لگوائے. پچنے وہ کٹ لگواتے ہیں, خون نکلوا, تو آپ نے ابو طیبہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو 1 دینار دیا. تو آپ بھی اسی طرح کرتے, جب پچنے لگواتے تو حجام کو 1 دینار دیتے. آپ کو لونڈی کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے 2 نکاح کیے ہیں تو اب لونڈی کیوں رکھنی؟ صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی, حدیث کے اوپر عمل ہو جائے. یہ مختصر سی میں نے آپ کو سیرت ان کی بتلائی. اصل جس چیز نے آپ کو مشہور کیا اور آپ کی ثابت قدمی جو ہے وہ ہے مسئلہ خلق قرآن. یہ مسئلہ ہے کیا؟ اصل میں خلق قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آواز یہ اٹھائی گئی, دعویٰ یہ کیا گیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. جس طرح چاند, ستارے, سورج, انسان جن مخلوق ہیں, ویسے ہی قرآن بھی مخلوق ہے, کریشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو مخلوق نہ مانا جائے تو قرآن قدیم ہوگا.
اگر یہ قدیم ہے تو پھر دو قدیم ہو جائیں گے، اللہ قدیم اور قرآن قدیم، دونوں جب قدیم ہوں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ اکثر ملائی جاتی ہیں آپس میں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کافر بنانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، فرقہ برائیت کے لیے، ایسی چیزیں کہ جو سننے میں لگتی ہیں کہ سچی ہیں لیکن ہوتی نہیں سچی وہ۔ یہ کمال آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کبھی عدالت میں جائیں، عدالت میں جب دو وکیل آپس میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو وکیل ایسے دلائل دیتا ہے کہ سننے میں سچے لگتے ہیں اور قاتل چھوٹ جاتا ہے، جبکہ وہ دلائل سچے نہیں ہوتے، وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ یہی چکر ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہو جائے گا، اگلا سننے والا کا واقعی بھائی اللہ بھی قدیم، قرآن بھی قدیم، تو یہ تو واقعی شرک ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے اوپر دلائل یک طرفہ ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ باطل ہمیشہ دلائل ڈھونڈے گا، یک طرفہ ڈھونڈے گا، وہ سارے کو بیان نہیں کرے گا، یک طرفہ۔ اب اس کے لیے دلائل ڈھونڈے گے۔ کہا گیا اللہ قرآن میں کہتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب بنایا مطلب ہے کہ خلقہ، اچھا خود ہی جعلہ کا معنی جعلناہ کا معنی خلقہ کر لیا خود ہی، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے پورے قرآن کے اندر خلقہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ جس کے لیے جعلہ کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہیں نہ کہیں خلقہ استعمال کر دیا، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انی خالقکم بشرا من طین، خالق کا لفظ استعمال کر دی۔ لیکن قرآن مجید کا جب کہا انا جعلناہ قرآنا عربیہ تو اس کے لیے خلقنا کا ترجمہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو کیسے کہتے ہیں کہ جیسے یہ جعلنا ہے اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی جعلنا ہے، تو یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق۔ اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ عیسائی یہ کہا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو کہا کہتے کلمۃ اللہ، تو کہتے اچھا تو یہ کلمۃ اللہ ہے نا، تو اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم ہے، تو عیسیٰ جو ہے یہ بھی قدیم ہے، تو اللہ کا بیٹا ہوا، گاڈ ہوا، لارڈ ہوا۔ تو مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اس کے دلائل دیتے کہ بھائی جب کلمۃ اللہ کہاں ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ حضرت مریم بھی کھاتی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی تو قرآن کے اندر ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ تشریح کرتے اور ان کو سمجھاتے بتلاتے، خود اپنے اوپر جو ہے نا وہ طاری کر لی چیز اور خود پیچھے ہٹنے لگے، اور جی قرآن مجید کو جو ہے نا وہ مخلوق بولو۔ اور یہ اکثر مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ چارلس ڈارون کا نظریہ جب چلا تھا نا تو مسلمانوں نے قرآن مجید کی تشریح بھی وہی کرنے لگ پڑے تھے کہ انسان بندر کی ہی اولاد ہے۔ ہاں تو یہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی، قرآن تک یہ نہیں پہنچے، یہ اپنے قرآن کو لے جائیں گے، اس قرآن کو وہاں ڈال دیں گے اس کی تفسیر کے اندر۔ اور آج دیکھ لیجیے 100 سال کے بعد وہی چارلس ڈارون کا نظریہ جو ایولیوشن تھیوری تھی اس کو امریکہ کے اسکولوں میں غلط قرار دے دیا گیا۔ لو اب کیا کریں گے؟ تو یہی حال اس دور میں بھی ہوا۔ سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کون تھا؟ جعد، یہ ایک ایرانی نژاد شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ اس نے آواز اٹھائی۔ تو عہد اموی کا ایک گورنر تھا کوفہ میں، خالد بن عبداللہ، اس نے عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر کہا کہ تم جاؤ اپنے جانور ذبح کرو، آج میں ایک بندہ ذبح کروں گا، میں آج ایک بندے کی قربانی دوں گا۔ تو اس نے اس کو ذبح کیا تھا، اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد اس کے شاگرد ابن صفوان نے جو ہے وہ اسے پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کر سکتا، قرآن قدیم نہیں ہے مخلوق ہے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے شاگرد نے مصر میں نعرہ لگایا، بشر بن غیاث المریسی نے، یہ گرفتار ہو گیا لیکن قید سے بھاگ گیا۔ یہ تھی ابتدا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے آپ کو ہسٹری میں ابتدا بتا دی، لیکن انڈر گراؤنڈ یہ چیز چلتی رہی۔ یہ چلی کہاں سے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اخلاص تھا، نیت ٹھیک تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور تھے، لیکن اثرات جو ہے وہ بہت گندے تھے۔ اور یہ کوئی مسئلہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ جس کو اتنے بڑے پیمانے پر اٹھایا جاتا، اتنا ضروری نہیں تھا۔ اب یہ پھیلا کب؟ دیکھیے باطل فرقہ جب اٹھے گا اس کی پہلے یہ کوشش ہوگی کہ میں بادشاہ کو پکڑوں۔ بادشاہ کی حمایت کے بغیر باطل فرقہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ تو اس لیے باطل لوگوں کی سب سے پہلے حتی الامکان کوشش ہوتی ہے، اولی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کسی جگہ کا، کسی ملک کا، کسی علاقے کا بادشاہ اور بڑا بندہ آ جائے، وہ پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی حربہ کر کے اس کو ضرور قبضے میں کریں گے۔ ہارون الرشید تک تو یہ بات چلتی رہی لیکن دبے طریقے سے۔ مامون الرشید کی جب حکومت آئی تو مامون کے دربار کے اندر تمام کے تمام ایرانی تھے، فارس کا اس کے اوپر اثر و رسوخ تھا، دربار کے اندر ہر شعبے کے اندر یہ۔ تو یہ جو غیاث تھا نا، یہ مصری، یہ تیسرے نمبر پہ جو قید سے بھاگ گیا تھا، یہ مامون کے دربار میں پہنچ گیا۔ مامون الرشید کے دربار میں جب پہنچا اپنے ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے، جب وہاں یہ پہنچ گیا تو وہاں اس کو پھر مل گیا اصحاب عدل و توحید کا بانی، یہ ان کی جماعت کا نام تھا۔ اس کا بانی کون تھا؟ احمد بن ابی داؤد معتزلی۔ یہ اور یہ دونوں نے مل کر مامون الرشید کے کان بھرنے شروع کر دیا۔ مامون الرشید کا اتنا نالج نہیں تھا، اس کو توحید کی آڑ میں رکھ کر اس شخص کو گمراہ کر دیا انہوں نے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی مسلمانوں کو گمراہ کرے گا تو توحید کی آڑ لے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شیطان نے بھی توحید کی آڑ لے کر نبی کی توہین کی تھی، اور یہ توحید کی آڑ لے کر پھر گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو تب بھی یہی ہوا کہ سب سے پہلے جماعت بنائی گی، جماعت کا نام تھا اصحاب عدل و توحید، عدل توحید، یہ یعنی عدل اور توحید کے اصحاب، یہ جماعت تھی۔ اور اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی جو ہے وہ احمد بن ابی داؤد معتزلی۔ مامون الرشید کے جب کان بھر دیے گئے تو مامون الرشید کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بول نہیں سکتا،
ہاں وہ یہ کرتا ہے کہ حکم دیتا ہے تو گویائی پیدا کر دیتا ہے. وہ اس نے حکم دیا تو قرآن لوح محفوظ پہ پیدا ہو گیا. اس نے حکم دیا تو قرآن جبریل علیہ السلام کی زبان پہ پیدا ہو چل پڑا. اس نے حکم دیا تو یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. اگر مخلوق نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی قدیم ہو جائے گا. تو جب دو قدیم ہو جائیں گے تو توحید اڑ جائے گی. مامون رشید کا وہ ہونا توحید خراب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے, شرک معاف نہیں کرتا. تو وہ یہ نہیں سمجھا کہ ان دونوں کے پیچھے خباثت کیا ہے. تو جب مامون الرشید نے اسے تسلیم کر لیا تو مامون الرشید نے کیا کیا, تمام فقہا علماء کو بغداد میں بلا لیا. جب فقہا علماء کو بلایا تو بلا کر مناظرے شروع ہو گئے. مناظرے جب شروع ہوئے تو مامون الرشید کے ابتدائی دور تک جب تک وہ بغداد میں تھا صرف مناظرے ہی ہوتے تھے. یہ معتزلی بیٹھا رہتا تھا, فقہا اہل سنت و جماعت آتے تھے تو وہ آ کر مناظرے ہوتے. یہ اپنی چرب زبانی استعمال کرتا, فلسفہ استعمال کرتا, وہ اپنے دلائل دے کر جو ہے چلے جاتے. بات اتنے تک تھی. لیکن مامون الرشید جو ہے وہ بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اس نے بغداد چھوڑ دیا اور وہ چل پڑا. جب وہ بغداد سے چلا گیا اس کے بعد اس کے ابتدائی دور کے اندر آپ دیکھیے گا, جائیے جا کر تواریخ پڑھ لیجئے, آپ کے آخری دور کے اندر بغداد سے جب روانہ ہوتا ہے تو اب اس کے خطوط جاری ہوتے ہیں, آرڈر جاری ہوتے ہیں, علماء پر سزائیں جاری ہو گئی, علماء کو سزا دینے لگے, سزا دینے کی آرڈر سختی. تو وہ آپ ذرا غور سے پڑھیے گا. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان خطوط کو پڑھیے. ایک پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بادشاہ خلیفہ جب خط نشر کرتے ہیں تو ان کا خط کتاب نہیں ہوتا. ان کے خط سے جملے مختصر ہوتے ہیں اور آرڈر ہوتا ہے, بس مختصر جملے. یہ خط جب آپ پڑھیں گے جو مامون الرشید کے خلق قرآن کے مسئلے میں ہیں, یہ لگتا ہے کسی مولوی نے لکھے ہوئے, کسی فلسفی نے لکھے ہوئے, لمبی عبارتیں, اور اس عبارات کا جو ہے وہ طریقہ یہ بتلاتا ہے کہ خلیفہ کا خط لکھا ہوا نہیں ہے. تو بات بھی اصل میں یہ تھی کہ مامون جو ہے وہ آخری عمر میں بیمار ہو گیا, وہ بستر علالت پر تھا. یہ جو وزیر ہے احمد بن ابی داؤد معتزلی, یہ وزیر بھی تھا اس کا اور خاص سیکرٹری بھی تھا. یہ کیا کرتا تھا, یہ خود لکھتا تھا. لکھنے کے بعد آپ پتہ نہیں سناتا تھا بھی تک کہ نہیں سناتا تھا. لکھنے کے بعد وہ اس سے اجازت لے لیتا کہ میں اس کو آپ کی طرف سے بھیج رہا ہوں. تو وہ آگے اس کو کیا تھا, ٹھیک ہے بھیج دو, بھیج دیا. اب یہ لیٹر جو ہے وہ آنے لگے بغداد میں کہ سارے فقہا کو اکٹھا کرو, جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو اس کی گردن اڑا دو, قید کر دو. اب یہ اتنے سنگین خط جب آخر میں آنے لگے تو یہی مامون بغداد میں رہتے ہوئے اتنے سخت آرڈر کیوں نہیں دے رہا تھا, یہ شک میں ڈال دیا. وہاں جا کر یہ آرڈر کیوں دینے لگا, اور آرڈر بھی اس وقت کہ جب یہ بالکل بستر علالت پر ہے, بلکہ بستر مرگ پر ہے. تو لگتا ہے کہ مامون کی کارستانی نہیں ہے, لیکن ظلم شروع ہو گیا. بلایا جاتا زر اور زور دونوں کے ساتھ علماء کو بلایا جاتا کہ آپ اس کو مانو. اکثر لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. لیکن امام احمد بن محمد بن حنبل, محمد بن نوح, امام یوسف بن یحییٰ البویتی مصری, نعیم بن حماد, یہ چار آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا. امام احمد بن محمد بن حنبل, محمد بن نوح رستے میں ان کا وصال ہو گیا. امام یوسف بن یحییٰ البویتی, ان کا بھی وصال جو ہے قید کے اندر ہو گیا. نعیم بن حماد, ان کا وصال جو ہے واسق باللہ کے دور میں قید میں ہو گیا. بچے صرف تو امام احمد بن محمد بن حنبل بچے. آپ کو 2 سال 4 ماہ تک قید میں رکھا گیا اور روزانہ کوڑے مارے جاتے ہیں. ایک دفعہ مامون کے دربار میں آپ حاضر ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حاضر نہیں ہوئے, حاضر ہوئے ہیں آپ, لیکن گفتگو ویسے رہتی. ایک مرتبہ پاپا زنجیر بھی غالباً کہتے ہیں کہ جب بلایا گیا, ویسے دربار میں پہلے ہوئے, پاپا زنجیر جب پہنچے تو رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا. لیکن جب وہ بغداد میں تھا تو آپ دربار میں پہنچے تو آپ نے درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا اگر قرآن حادث ہو تو یہ اس کا کلام ہے. درباریوں یہ بتاؤ, اگر قرآن حادث ہو تو یہ اس کا کلام ہے, پھر اللہ کی ذات محل حادث ہوگی, اور یہ محال ہے. قرآن مخلوق ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات ضروریات دین سے ہے یا نہیں. اگر اس بات کو مانے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, اور تمہارے علاوہ دوسرے تمام علماء نے اس کو کیوں چھپایا؟ بتاؤ, سب چھپ. اگر مخلوق مانو گے تو یہ ایک کتاب عام کتاب ہو جائے گی جس کے لیے پھر نبی کی ضرورت نہیں ہوگی, تمہاری عقل کی ضرورت ہوگی. اور شاید تم لوگ یہی چاہتے ہو. یہ آپ کی تقریر تھی کہ اصحاب عدل توحید یہ سارے کے سارے جو ہیں پریشان ہو گئے. اس جماعت کا صدر چپ, اور آپ دربار میں کھڑے, آپ کے سامنے 2 بندوں کو قتل کر دیا گیا. 2 بندوں کو قتل کیا گیا. جناب ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئے. آپ کی نظر پڑ گئی ایک آدمی پر کہ جو امام شافعی کا ماننے والا تھا. آپ اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے, وہ ایک بات تو بتاؤ, کیا تمہیں یاد ہے کہ موضع پر مسح کرنے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا کوئی قول تمہیں یاد ہے؟ لوگ حیران ہے کہ بھائی یہاں گردن اڑا دی گئی ہے اور یہ آدمی یہاں بھی فقہ کے مسائل میں پڑا ہوا ہے. مامون مر گیا, لیکن مامون مرتے ہوئے وصیت کر گیا اپنے جانشین اور بھائی معتصم کو کہ میرے بات توحید کا خیال رکھنا, قرآن مخلوق ہے, اسے ضرور عام کرنا, تبھی توحید بچے گی, ورنہ توحید جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اور عدل و توحید کی جماعت کا بانی احمد بن ابی داؤد معتزلی, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنا, یہی تمہارا وزیر, یہی تمہارا سب کچھ ہے, جو کہے اس کی ماننا. معتصم کا دور آیا, اس کا ظلم بڑھ گیا. امام احمد کا مسئلہ معتزلی کے ہاتھ میں چلا گیا. اس نے قید میں پھر خوب کوڑے لگوائے,
ایک آدمی تھک جاتا دوسرا مارنے لگ جاتا, دوسرا تھک جاتا تیسرا مارنے لگ جاتا, اور جب آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تو تلوار کی کوچ سے آپ کو اٹھایا جاتا, یوں یوں مار کے اٹھو. اللہ اکبر. 1.5 سال تک آپ کو روزانہ پیٹا گیا. آپ اندازہ کیجئے 1 سال 6 ماہ تک آپ کو روزانہ پیٹا گیا. اور جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر اب اثر جو ہے وہ غلط پڑنے لگ گیا, کئی لوگ خلاف نہ ہو جائے, چھوڑ دیا گیا آپ کو. آپ جب گھر آئے تو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو پھٹا ہوا نہیں اور کٹا ہوا نہیں. کئی ماہ تک آپ کا علاج ہوتا رہا. جب آپ ٹھیک ہوئے تو جامع مسجد میں آئے. جامع مسجد میں آئے تو اب پتا چلا کہ بھئی لوگ تو جو اکٹھا ہونے لگ گئے, گورنمنٹ کو پریشانی ہوگی, حکم جاری کیا گیا. اب جب آپ ٹھیک ہوئے تو معتصم مر چکا تھا, واسق کا دور آ گیا. واسق بھی معتصم کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. تو واسق کا جب دور آیا تو واسق جو ہے نا اس پہ ذرا اثر کم تھا, اتنا زیادہ نہیں اثر کم تھا, لیکن اثر تو تھا. اب اس نے قید سے تو نکال دیا, لیکن حکم جاری کیا کہ آپ جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ تدریس نہیں کر سکتے, آپ کسی سے مل نہیں سکتے. گویا کہ گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا. اور انہی سالوں کے اندر آپ نے پھر المسند جو ہے وہ لکھی, آپ کی جو کتاب ہے. آپ کے بیٹوں کو آپ املا کرواتے تھے اور وہ لکھتے تھے, کیونکہ اور تو کوئی آ نہیں سکتا تھا. واسق باللہ کے دور کے اندر واسق باللہ نے بھی توبہ کی اور اس کا اثر بھی کم ہوا. کیا کہ قرآن مخلوق ہے یہ مذاق بن گیا. ایک چیز جس کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا, جس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہوتی, وہ ایک دور کے بعد ختم ہو جاتی. آپ دیکھ لیجئے وہی سعودی عرب کہ جس میں قبروں کے بارے میں اور قبروں پر جانے کے بارے میں سختی تھی, اب اسی سعودی عرب کے اندر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ڈاکٹر موسیٰ جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں قبر پہ جاتا ہوں, میں دعا پڑھتا ہوں. تو یہ تبدیلی آتی رہتی ہے. تو واسق ایک دن بیٹھا ہوا تو ایک مسخرہ آ گیا. آپ کو پتا بادشاہوں کے درباروں میں مسخرے تو ہوتے, مسخرہ آ گیا. آگے کہنے لگا, آتا ہی داخل ہوا تو آ کے کرتا ہے, کہتا امیر المومنین اللہ آپ کو قرآن کے بارے میں اجر دے. واسق بولا کم بخت, قرآن کوئی مرنے کی چیز ہے؟ کہنے لگا حضور ہر مخلوق نے مرنا ہے, تو قرآن بھی مخلوق ہے. تو امیر المومنین ایک بات بتائیے, قرآن اگر مر گیا تو تراویح میں کیا پڑھیں گے پھر؟ سورا دربار ہنسنے لگ گیا. واسق خود ہنس پڑا. اب آپ دیکھیے اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مسئلہ جو اصحاب عدل و توحید نے اٹھایا تھا وہ کتنا مذاق بن کے رہ گیا, کیونکہ حقیقت ہی نہیں ہے کچھ. جب یہ مذاق بن کے رہ گیا تو واسق نے کہا چلو چپ ہو جائے, نکل جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایک صاحب کو گرفتار کر کے لایا گیا. واسق دربار لگا کے بیٹھا ہوا. وہ صاحب آئے, آ کے کہنے لگے تم لوگوں کو کافر بنا بنا کے قتل کر رہے ہو. اس بنیادی عقیدے کی حضور کو, صحابہ کو, تابعین کو خبر تھی کہ نہیں؟ اگر خبر تھی تو بنیادی عقیدے کی تبلیغ کیوں نہ کی؟ اگر تم کہو کہ خبر تھی سکوت کیا تو پھر تم سکوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر بولو کہ ان کو خبر نہ تھی تو بتاؤ اتنا اہم بنیادی مسئلہ جو توحید کو ہلا دے حضور اور صحابہ کو معلوم نہ تھا تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ دربار میں سناٹا چھا گیا. واسق ایک دم اچھلا اٹھا, کہنے لگا واہ واہ, جاؤ معاف کیا, سمجھ آ گئی مجھے. خیر تو واسق کے دور سے یہ جو صحابہ عدل و توحید تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم توحید کے نام پر لوگوں کو اور بادشاہ کو گمراہ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ کمزور ہو گیا. تو واسق کے مرتے ہی نظر بندی ختم ہو گئی, نظر بندی بھی ختم. 5 سال کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا. 232 ہجری میں امام احمد بن محمد بن حنبل عزت و وقار کے ساتھ مسند پر چلوا افروز ہوئے. تعلیم و تبلیغ شروع ہوئی اور نام و نہاد اصحاب عدل و توحید مٹ گئے. جس کو وہ کافر کہتے تھے اس کا نام آج تک زندہ ہے, اور کوئی بھی آدمی معتزلہ کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا. آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی, سب سے بڑی کتاب اور آپ کی بڑی کرامت المسند ہے. یہ کتاب آپ نے خود اپنے بیٹوں عبداللہ بن احمد اور صالح بن احمد اور آپ کے بھتیجے حنبل بن اسحاق, جب آپ کی نظر بندی تھی نا تو تب آپ لکھواتے تھے. تو آپ فرما کرتے تھے حدیث صرف لکھنا, اس کے ساتھ اور کچھ نہیں لکھنا تم نے. لیکن جب آپ کی دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو پھر آپ کے بیٹے نے بعد میں تشریحات اور فتاوا بھی ساتھ جو ہے وہ ملا دی, وہ بھی ساتھ لکھ دی. 180 ہجری سے جو حدیث آپ نے یاد کرنا شروع کی تھی وہ آپ نے 225 ہجری میں بچوں کو لکھا. اس کتاب کے اندر امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحابہ کی ترتیب پہ لکھا, جس طرح صحابہ کا مرتبہ تھا, خلفائے راشدین, پھر اس کے بعد تو ایک صحابہ سے جتنی حدیث روایت ہیں وہ آپ نے مسند میں لکھی. یہ آپ کا ذرا ڈفرنٹ سٹائل ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے وضو, طہارت, وضو, یہ اس طرح کے مسائل, اذان, نماز. آپ نے کہا پہلا صحابی کون, اس کی جتنی حدیثیں ہیں چاہے وہ جس ٹاپک پہ ساری جمع کر دو, پھر دوسرا صحابی, اس طریقے سے. یہ آپ کا طریقہ ہے. کتاب ناسخ منسوخ, کتاب المناسک, کتاب الاعمال, کتاب الزہد, کتاب الفضائل. تو امام احمد نے دوسرے ائمہ کی طرح فتاوا اور یہ چیزیں ساری جو تھیں یہ مدون نہیں کی. ہاں
اب یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ لوگ عقل کو استعمال کرتے تھے، آراء کو استعمال کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں اتنی مخالفت کروں اس کی کہ لوگ صرف حدیث کو دیکھنے لگ جائیں. آپ بھی مجدد ہیں، مجتہد ہیں، تو آپ نے اس کا حل جو ہے وہ یہی جانا شاید. تو فقہ کے جتنے فتاوا آپ دیتے تھے، جیسے خراسان میں آپ نے فتاوا جو دیے تھے، بعد میں جب آپ بغداد میں آئے تو آپ نے دیکھا کسی کے ہاتھ میں، تو آپ نے رجوع کر لیا کہ میں نے یہ بیان میں رجوع کرتا ہوں ان سے. اسی طرح یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا کو پڑھا جاتا ہے تو تضاد پایا جاتا ہے اس کے اندر، کہ ایک دفعہ آپ نے بیان کیا دوسری دفعہ. خیر میں ان سلسلوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، میری تو یہ بتانا صرف ان کی سیرت کو بتانا ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنایا اور ان کو آگے جو ہے وہ پھیلایا. تو ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ کو آپ شدید بیمار ہو گئے، 9 روز تک بیمار رہے. بروز جمعہ 241 ہجری 12 ربیع النور کو آپ دنیا سے کوچ کر گئے اور آپ کی عمر جو ہے وہ 77 سال تھی. آپ کی وفات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی. لوگ آ گئے، اتنا جنازہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ لوگ آئے. عبد الوہاب الراق کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ آئے. اور جب جنازے کے لیے صفیں بننے لگی تو بغداد کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں بندے کھڑے ہوئے نظر نہ آئے. چھتوں پر، گلیوں میں، محلے میں، ایون کہ کشتیوں کے اوپر لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا. ہر جگہ آدمی ہی آدمی نظر آ رہے. تو آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا گیا. تو کہتے ہیں کہ 40,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا. ہر آنکھ اشک بار تھی آپ کے جانب. یہ جن کو لوگ کہتے تھے کہ توحید خطرے میں ہے اس کے جملے کی وجہ سے، اگر یہ نہیں مانے گا تو توحید تباہ ہو جائے گی، دیکھو وہ پورا بغداد اس کے جنازے میں شامل ہے. اور یہ بات آپ نے اپنی زندگی میں کہہ دی تھی. امام دارقطنی میں روایت کرتے ہیں صالح بن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل سے کہ بتا دو معتزلہ کو، میرے ابا نے کہا تھا بتا دو معتزلہ کو تمہارے اور ہمارے درمیان انصاف میری نماز جنازہ میں ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں 1 ہفتے تک آپ کی قبر مبارک کے اوپر لوگ آ کر نماز پڑھتے رہے. اتنا جنازہ، اتنے لوگ تھے. 60,000 تو صرف عورتیں بعد میں آئی تھیں، جبکہ روکا گیا ان کو کہ نہیں جانا. لیکن نہیں، اتنی عقیدت اور محبت تھی بغداد کے لوگوں کا. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ پیران پیر، دستگیر، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیروکار. آپ بھی حنبلی ہیں. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے. خدا تعالیٰ اور رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.